عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم حاضر ہیں پروگرام عبادت کی خوبیاں میں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کے شروع سے اب تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے سے کافی کچھ سیکھا ہے الحمدللہ، جس میں اذکار نماز، نماز جنازہ اور اس طرح دیگر اذکار بھی سیکھے، قرآن پاک کی مختصر صورتیں بھی یاد بھی کی، تلاوت بھی سنی اور اس کی دہرائی بھی کی الحمدللہ، مختلف مسنون دعائیں بھی یاد کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عبادت کی خوبیاں پروگرام ہمارے لیے بے شمار خوبیاں لیے حاضر ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بے شمار خوبیاں کیسے؟ یہ خوبیاں اس لیے کہ ہمارے سب سے اچھی اور پیاری خوبی یہ کہ یہ بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے یہ مدنی چینل الحمدللہ شروع کیا گیا، اور اس مدنی چینل کے ذریعے سے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور بزرگ اسلامی بہنیں وہ بھی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو الحمدللہ اس بڑی عمر میں بھی الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نماز سیکھی، دیگر اذکار بھی الحمدللہ سیکھے، استغفار بھی سیکھا، کلمے الحمدللہ سیکھے، اور انشاءاللہ یہ عبادت کی خوبیاں پروگرام ان معنوں میں ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کے لیے خوبیوں کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے عبادت بھی اچھی ہوتی ہے۔ عبادت ہر وہ نیک کام جس پر اجر و ثواب ملتا ہے الحمدللہ اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پروگرام عبادت کی خوبیاں میں ہم حاضر ہیں، اور آئیے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب مبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے میرے محترم بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا باعث برکت بھی ہے، باعث مغفرت بھی ہے، اور باعث رحمت بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کی خوبیاں پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم کچھ نہ کچھ اذکار سیکھتے ہیں، اس کی دہرائی ہوتی ہے، اور مختصر قرآنی صورت کی بھی تلاوت بھی ہوتی ہے اور دہرائی بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ کچھ سنتیں اور مسنون دعاؤں میں سے کچھ دعائیں یاد کی جاتی۔ اور آج کے عبادت کی خوبیاں پروگرام میں انشاءاللہ ہم اذکار میں استغفار انشاءاللہ اس کو یاد بھی کریں گے، اس کی دہرائی بھی کریں گے، اور پروگرام عبادت کی خوبیاں کے دوسرے سیگمنٹ میں مختصر قرآنی صورت میں سورۃ الملک کی آیت نمبر
13 سے لے کے 16 تک کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کی دہرائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج عبادت کی خوبیاں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل ایک مسنون دعا یاد کریں گے جو کہ بلندی پر چڑھتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہم آج کے عبادت کی خوبیاں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اذکار، اور اذکار میں ہم آج استغفار کی دہرائی کریں گے۔ آئیے میں آپ کو اس کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے استغفار پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی۔ کون سی آیات؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ ایک بار حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک وقت میں 4 شخص آئے۔ سب نے الگ الگ اپنی حاجت کا عرض کیا کہ یا سیدی ہمیں یہ پریشانی، کسی نے کہا قحط سالی، کسی نے کہا ہماری زمینی فصلوں میں برکت نہیں ہے، اس کی کمی ہے، کسی نے کہا ہماری نسل میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری اولادوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب کو یہی فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو کہ جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر برکتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ تو آج ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے عبادت کی خوبیاں پروگرام ہے، اور اس کے پہلے سیگمنٹ میں ہم استغفار کی ہی دہرائی کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم عبادت کی خوبیاں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم استغفار کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کی دہرائی کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ پھر سنیے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اچھا، یہ جو الیہ ہے اگر وقت کریں تو الیہ آخر میں ہاں پڑھیں گے، وگرنہ زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں الیہ۔ اب آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کی دہرائی کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسلامی بھائی جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں اور بزرگ اسلامی بہنیں، آپ بھی، اور بالخصوص ان بزرگوں کے لیے ہوتا ہے یہ پروگرام، اور بالعموم تمام ہی عاشقان رسول مدنی چینل کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ العظیم
استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اس میں لفظ آتا ہے نا عظیمہ، اس میں ضا پڑھا جائے گا، زا نہیں پڑھیں گے یا آواز باریک نہیں نکلے گی، سیٹی نہیں آئے گی۔ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم واتوب 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 استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ 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 استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، الیہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے کس چیز کی دہرائی کی ہے؟ اذکار میں استغفار کی۔ کس چیز کی؟ استغفار کی۔ بزرگان دین کا یہ انداز رہا ہے، وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ چاہنا، معافی مانگنا اپنے رب سے۔ تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہے، رب بھی بندے سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دلبر بھائی یہ استغفار سنا دیں ہمیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، دلبر بھائی نے بہت پیارے انداز میں سنایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا اذکار، اور اس میں آج ہم نے استغفار کی دہرائی بھی کی اور اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کرنے سے برکت بھی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور استغفار کرنے سے الحمدللہ اور بھی برکات حاصل ہوتی ہیں، جیسے موسلادھار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اپنی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور عرض کرے تو بے شمار برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، آئیے بڑھتے ہیں عبادت کی خوبیاں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے مختصر قرآنی سورت کی دہرائی۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ تو آج کے عبادت کی خوبیاں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم سورۃ الملک، جو کہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 13 سے لے کے 16 تک کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کی دہرائی بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے میں آپ کو اس کی تلاوت سناتا ہوں، پھر آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آمنت بالله صدق الله العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں یہ سورۃ الملک ہے، جس کی ہم نے 4 آیتوں کی تلاوت بھی کی اور اس کی دہرائی کرنے کی کوشش کی۔ تو آئیے ہم دلبر اتاری بھائی سے یہ آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر تھے پروگرام عبادت کی خوبیاں میں، اور اس کا سیگمنٹ چل رہا تھا مختصر قرآنی سورت کی تلاوت۔ الحمدللہ ہمارے دلبر اتاری بھائی نے تلاوت بھی سنائی بڑے اچھے انداز میں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور دیگر ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کو بھی اس کو تلاوت کو سیکھنے اور اس کو پڑھنے اور کرنے کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہم پروگرام عبادت کی خوبیاں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف۔
کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اس سیگمنٹ میں ہم کوئی ایک دعا یاد کرتے ہیں، اور آج کے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا یاد کریں گے۔ اچھا، ہمارے کو اکثر اوقات بلندی پر چڑھنے کا موقع ملتا ہے، گھروں میں، کمپنیوں میں یا اداروں میں اکثر سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، تو سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے جب ہم اوپر کی طرف جائیں، بلندی کی طرف جائیں، تو یہ دعا پڑھی جائے گی جو میں آپ کو آج انشاءاللہ پڑھ کر سناؤں گا، اور آپ بھی اس کی دہرائی کریں گے۔ اور اگر کبھی لفٹ کے ذریعے سے اوپر جانا پڑے، سیڑھی کے ذریعے سے نہ جانا پڑے، تو بھی جب لفٹ اوپر کی طرف بلندی کی طرف جائے تو یہ پڑھ سکتے ہیں جو آج ہم دعا پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس دعا کی طرف۔ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں 2-4 دفعہ، پھر آپ بھی مل کر دہرائی کیجئے گا۔ جب بلندی کی طرف جانا ہے، اونچائی کی طرف جانا ہے، سیڑھیاں منزل بمنزل ایک کے بعد دوسری تیسری کی طرف جانا ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو جلدی جلدی ہمارے اسلامی بھائی جب کبھی گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پل آ جاتا ہے، اوپر چڑھتے ہیں، جب گاڑی پل کے اوپر چڑھتی ہے تو یہ الحمدللہ یہ سنت دعا پڑھائی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اسلامی بھائی آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور تمام ہی عاشقان رسول بھی اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہم دعا پڑھیں گے، یہ کون سی دعا ہے؟ بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا۔ مل کر پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کس کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاءاللہ جی، سنائیں گے آپ دلبر بھائی؟ آپ سنانا شروع کریں۔ بلندی پر چڑھنے کی دعا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ماشاءاللہ، بابا صدیق کو دیجئے۔ بابا صدیق آپ بھی جاندار آواز میں سنائیں۔ بلندی پہ چڑھتے وقت کی دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، عبدالحبیب اتاری بھائی۔ بلندی پہ چڑھنے کی دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ عبدالشکور بابا آپ بھی سنا دیں۔ بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بابا، یہ کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ جتنی مرضی دفعہ پڑھ لیں آپ۔ جب تک بلندی پر چڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ جی، جب کیا تک پڑھنا ہے؟ بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا، اور جب تک ماشاءاللہ۔ چڑھتے رہیں یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جی۔ ریاض حسین اتاری بھائی ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جی۔ ہمارے لقمان اتاری بھائی بھی سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی پہ چڑھتے وقت کی دعا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال کریں۔ یہ اللہ کی بڑھائی بیان کرنا، گویا کہ بندہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو بندے کے گمان میں یہ ذرا برابر بھی بات نہ ہے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے جب بلندی کی طرف جانا ہے، سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے جانا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے۔ اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ الحمدللہ پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کی خوبیاں پروگرام میں ہم نے 3 سیگمنٹ کیے۔ پہلے سیگمنٹ میں الحمدللہ اذکار میں سے استغفار کی دہرائی کی، اور الحمدللہ اس کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے مختصر قرآنی سورت کی دہرائی کی اور اس کی تلاوت بھی کی،
اور الحمدللہ اس کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے ایک دعا سیکھی جو کہ بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا تھی. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح میرے امیر اہل سنت چاہتے ہیں ویسے ہمیں یہ پروگرام کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے. اس دینی ماحول کے ساتھ آپ بھی وابستہ رہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وابستہ کریں. اس کا بہترین ذریعہ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، اس میں شرکت کیا کریں. ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، بالخصوص جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ ٹائم نکالا کریں. دعوت اسلامی کے آپ کے علاقے میں جہاں جہاں اجتماعات سنت و برے ہوتے ہیں اس میں شرکت کیا کریں. اور الحمدللہ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے براہ راست فرماتے ہیں. علمی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جس میں بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھی جاتی ہیں. امیر اہل سنت براہ راست اپنے مریدین کی عاشقان رسول کی تربیت فرماتے ہیں. اس مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی مقصد ہے، آپ بھی مل کر دہرائیے گا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے امیر اہل سنت نے بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 12 دینی کام دیے. کتنے دینی کام؟ 12 دینی کام دیے. ان میں سے 4 یومیہ ہے، یعنی ایک دن میں 4 دینی کام کرنے کے. پھر ہفتہ وار ہیں، یہ 5 ہیں. اور ماہانہ دینی کام جو ہیں وہ 3 ہیں. تو ان دینی کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کا آپ بھی ارادہ فرما لیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ بھی نیت فرمائیں کہ دعوت اسلامی کے ان 12 دینی کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی ہم بھی سعادت پایا کریں گے. زہ نصیب کے یہ 12 دینی کام ہی ہم کریں، وگرنہ کم از کم ایک دینی کام کرنے کا ذہن بنا لیں. اور میرا مشورہ ہے آپ کو ایک دینی کام یہ کہ ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. بزرگوں کا مدنی چینل جاری رہے گا، مدنی چینل جاری رہے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی.